الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن صدق اللہ العظیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا ایہا الناس قد اضلکم شہر عظیم مبارک قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی موضع آخر شعبان شہری و رمضان شہر اللہ او کما قال علیہ السلام۔ حضرات محترم، اللہ رب العالمین کا بے انتہا فضل و کرم انعام اور احسان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو نماز جمعہ کے لیے پہل سے پہل حاضر ہونے کی توفیق دی۔ شعبان المعظم کی آج 24 تاریخ ہے، گویا کہ آخری ایام ہے۔ کچھ ہی دنوں کے بعد ایک عظیم مہینہ آنے والا ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم روایت کرنے والے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ میرے عزیز دوستو، یہ آخری ایام شعبان المعظم کی، ان ایام میں اگر صحابہ کرام اور اللہ کے پیارے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اٹھا کر دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ کہاں تھے اور ہم اور آپ کہاں ہیں۔ شعبان المعظم یہ عظمت والا مہینہ ہے، اور اس مہینے کے کردار، اس مہینے کی عزت و احترام اللہ کے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، روایت کرنے والے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک کا چاند نظر آنے سے پہلے، یعنی شعبان المعظم کے آخری ایام میں صحابہ رسول کو رمضان المبارک کے متعلق واعظ و نصیحت کیا کرتے تھے، داخل ہونے کے بعد نہیں، داخل ہونے سے پہلے، کہ ایک ایسا جس طرح کے اگر کسی کے گھر کوئی عظیم مہمان آنے والا ہو، اس کی تیاریاں کافی دنوں سے کافی زور و شور کے ساتھ ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کے گھر میں ایک بڑا مہمان آنے والا ہے۔ چھوٹے سے لے کر کے بڑوں تک ہر شخص اس تیاری میں ہے کہ وہ جو مہمان آنے والے ہیں اس کی خدمت میں، اس کی خاطر میں، اس کی تواضع میں کوئی طرح کی کمی ہماری جانب سے نہ ہو جائے۔ مہمان جائے تو یاد رکھے، خوش نوازی کے ساتھ یاد رکھے کہ فلاں کے یہاں گئے تھے، بہت ہی بہترین وہاں کے چھوٹے سے لے کر بڑوں تک کی گفتگو کا انداز، خاطر تواضع خدمت۔ میرے دوستو، آپ اندازہ لگائیں، ایک مہمان آنے والے کی ہے جس کی وجہ سے گھر کے ہر شخص اس کی استقبال میں تیار رہتے ہیں، اور ایک رمضان مبارک کا مہینہ آنے والا ہے جس کا مقام اور مرتبہ، جس کو اللہ کے پیغمبر نے عظیم کہا،
جس کو اللہ کے رسول نے مبارک کہا، جس مہینے کو اللہ نے خیر کہا، جس کی رات کو اللہ نے لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر بتلایا، اب آپ بتائیے جب وہ داخل ہونے والا ہو تو اس کے لیے ہمیں اور آپ کو کتنا تیار ہونا چاہیے۔ گویا کہ اللہ کے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم استقبالیہ دوسرے ممالک میں، بہت سارے علاقے میں، ہمارے اطراف میں ایسا نہیں ہو رہا ہے کہ رمضان آمد رمضان پر پروگرام رکھا جاتا ہے، مجلسیں قائم ہوتی ہے تاکہ لوگوں کو بتلایا جائے کہ رمضان جب آئے تو اس کی استقبال کس طرح کیا جائے۔ میرے عزیز دوستو، روایت کرنے والے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سلمان رضی اللہ عنہ قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے اخیر ایام میں ہمیں خطبنا یعنی واعظ و نصیحت کیا کرتے تھے، اور یہ فرماتے تھے یا فقال یا ایھا الناس، اللہ کی بھی فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگو قد اضلکم شہر، تمہارے اوپر ایک سایہ فگن ہونے والا ہے، شہر عظیم، جو مبارک مہینہ ہے، جو عظیم ہے، عظیم مبارک اور مبارک ہے۔ شہر فی، اس مہینے میں خیر، شہر فی خیر، اس مہینے میں ایک خیر والی رات ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں شہر جعل اللہ، شہر جعل اللہ صیامہ، اللہ کے بھی فرماتے ہیں فریضۃً، کہ اس مہینے کا روزہ فرض قرار دیا گیا ہے، وقیام لیلہ تطوعا، اور رات کی تراویح کو، بچے بہت زیادہ شور کر رہے ہیں، رات کے تراویح کو ثواب کا چیز بنایا ہے۔ اللہ کے پیغمبر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بات ارشاد فرماتے ہیں، بڑی لمبی حدیث ہے، اللہ کی بھی فرماتے ہیں من تقرب بخصلۃ کان من کمن آدى فریضۃ، وہ مہینہ اتنا بہترین مہینہ بنایا ہے کہ اگر کوئی انسان اس مہینے میں ایک نفل پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالی فیما سواہ، غیر مہینوں کے فرض کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ آگے حدیث ہے من آدى فریضۃ کان کمن آدى 70، اور اگر ایک فرض ادا کرے گا آدى 70 فریضۃ فیما سواہ، 70 کہتے ہیں 70، فیما سواہ اس کے علاوہ مہینوں کے 70 فرض کے برابر ثواب عطا کرے گا۔ وہو شہر الصبر، وہ مہینہ صبر کا ہے، الصبر ثوابہ الجنہ، اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ میرے عزیز دوستو، ہمارے اور آپ کے نبی آقا دو جہاں تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان المعظم کے اخیر ایام میں یہ وعظ و نصیحت صحابہ رسول سے کر رہے ہیں۔ وہ صحابہ
رسول جنہوں نے اسی دین اسلام کی اتباع کے لیے اپنے آل اولاد اور نسلوں کو قربان کر دیا، زمین و جائیداد کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، عورتوں کو، بیوہ بچوں کو یتیم کر دیا، ایسے صحابہ رسول کو ہمارے اور آپ کے نبی آقا دو جہاں تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کا چاند نظر آنے سے پہلے یہ وعظ و نصیحت کر رہے ہیں، یہ فرما رہے ہیں، یہ بتلا رہے ہیں، اور اللہ کے حبیب فرماتے ہیں یہ مہینہ عظیم مہینہ ہے۔ عظیم کا اندازہ لگائے، عظیم کی معنی بڑا، اور عظیم سے بڑا، اور بڑوں میں وہ سب سے بڑا، یقیناً دنوں میں سب سے افضل دن جمعہ کا دن، راتوں میں لیلۃ القدر والی رات، اسی طرح مہینوں میں سب سے افضل مہینہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے۔ اللہ کے رسول نے اس کو عظیم مہینہ کہا ہے، بڑا مہینہ قرار دیا ہے۔ میرے عزیز دوستو، کیوں نہ ہو جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود قرآن مقدس کو اس مقدس مہینے میں اتارا ہے، نازل کیا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس مہینے میں ہم نے قرآن مقدس کو نازل کیا۔ قرآن وہ عظیم الشان کتاب، وہ عظیم الشان کتاب ہے، عظیم المرتبت والی کتاب ہے جس کی کوئی مثل دنیا میں نہیں ہے۔ آسمانی جب سے دنیا قائم ہوئی ہے اس وقت سے لے کر کے آج تک کم و بیش مشہور و معروف قول کے مطابق آسمانی بڑی بڑی 104 کتابیں، 100 صحیفے مشہور و معروف قول کے مطابق ہے۔ سب میں سے عظیم کتاب قرآن عظیم ہے جو انسانوں کے لیے رشد و ہدایت کا ذریعہ ہے، انسانوں کے لیے رشد و ہدایت کا ہے۔ میرے عزیز دوستو، جب اس عظیم الشان کتاب کو اللہ تبارک و تعالی رمضان جیسے عظیم مہینے میں اتارتا ہے تو اس مہینے کا مقام اور مرتبہ کے لیے کسی اور چیز کی فضیلت کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے پیغمبر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں مبارک برکت کا مہینہ، اور صرف قرآن ہی نہیں، کتابوں کے اندر آتا ہے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10 صحیفے اتارے، وہ رمضان المقدس رمضان مبارک کا مہینہ تھا۔ اور اتنا ہی نہیں، حضرت شیش علیہ السلام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 50 صحیفے اتارے، وہ رمضان کا ہی مہینہ تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام پر 30 صحیفوں کو اتارا، وہ رمضان مبارک کا ہی مہینہ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر 10 صحیفوں کو اتارا، وہ رمضان مبارک کا ہی مہینہ تھا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کتاب التوریت کو اتارا، وہ رمضان مبارک کا ہی مہینہ ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور کو اتارا، وہ رمضان کا ہی مہینہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل کو اتارا، وہ رمضان کا ہی مہینہ ہے۔ حضرت آخری نبی آقا دو جہاں تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مقدس کو اتارا ہے، وہ بھی رمضان کا ہی مہینہ۔ گویا آسمانی تمام کتابوں کا نزول اس مہینے میں ہوا ہے۔ اس کا مقام و مرتبہ میرے عزیز دوستو، کہنے کا اصل مقصد یہ ہے جو گھڑی آنے والی ہے اس کا استقبال کس طرح کیا جائے، پرخلوص کے ساتھ اس کی اہتمام کیا جائے۔ جس طرح وہ ایک سیزن آ رہا ہے، امت کے لیے ایک سیزن آ رہا ہے، ایک موقع آ رہا ہے، ہمیں یہ عہد کرنا ہوگا، یہ کوشش کرنی ہوگی کہ کوئی بھی لمحہ ہمیں اللہ کے ذکر کے علاوہ کوئی ہمارا وقت بیکار نہ جائے، چاہے مساجد میں ہو، چاہے مدارس میں ہو، چاہے مکاتب میں ہو، یا ہمارے دنیاوی کاروبار میں، تجارات میں ہو، ہر جگہ روزے رمضان مبارک کے مہینے کا ایک الگ جھلک نظر آنے چاہیے۔ ایک تجارت کرنے والے، ایک تاجر جو ہوتے ہیں، وہ آخر عشرے میں 10 گھنٹہ کی اگر دکان کھل رہی ہے تو وہ آخر عشرے میں 12 گھنٹے کی دکان کھولتے ہیں۔ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ وہ سوچتے ہیں یہ سیزن ہے، اگر اس وقت ہم سستی اور کاہلی کر دیں گے تو پچھتانا پڑ جائے گا۔ اسی طرح رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے اور آپ کے لیے ایک سیزن ہے، ایک موقع ہے۔ ایک ایک لمحے کو ہم غنیمت سمجھیں، ایک ایک لمحے کو ہمیں پہلے سے تیار ہونا ہوگا۔
تیاری کرنا ہوگا کہ رمضان مبارک کے مہینے میں جو کام ہم 12 گھنٹہ کرتے ہیں دنیاوی اعتبار سے اس کو 10 گھنٹہ ہی کریں گے، اور جو کام ہم دنیاوی اعتبار سے زیادہ وقت لگا رہے ہیں ان میں سے زیادہ وقت ہمیں رمضان مبارک کے مہینے میں اللہ کی عبادت میں لگ جائے، قرآن کریم کے لیے وقت کو تقسیم کیا جائے، ذکر و اذکار کے لیے وقت کو تقسیم کیا جائے، روزے کے لیے وقت کو تقسیم کیا جائے، تسبیح وغیرہ کے لیے وقت کو تقسیم کیا جائے، کار خیر میں وقت کو تقسیم کیا جائے، پہلے سے یہ طے کیا جائے کہ اتنا وقت ہمیں قرآن کریم کی تلاوت میں لگانا ہے، اتنا وقت ہمیں ذکر و اذکار میں لگانا ہے، اتنا وقت ہمیں دنیاوی کاروبار میں لگانا ہے۔ ہر اعتبار سے وقت کو اس کا روٹین پہلے سے بنایا جائے تاکہ ایک ایک موقع جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو دی ہے وہ ہمارے موقع ہمارے ہاتھ سے موقع نکل نہ جائے۔ ہر سال رمضان آتا ہے اور اب بھی آئے گا، پہلے بھی ایسے ہی چلا گیا اور اب بھی ایسے ہی چلا جائے گا، تو کیا فائدہ میرے عزیز دوستو؟ اس لیے جب سمندر کا نالا چلتا ہے، سال میں ایک بار پانی کھل جاتا ہے بڑے بڑے جگہوں پر، تو وہاں پر لوگ تیار رہتے ہیں، تاریخ طے کرتے ہیں فلاں تاریخ کو وہ نالا کھلنے والا ہے، اس میں پانی آئے گا، ہر آدمی سینچائی کے لیے پہلے سے تیار رہتا ہے میرے عزیز دوستو۔ اسی لیے ہم میں سے ہر شخص کو اپنے دامن کو پھیلا کر کے رکھنا ہوگا تاکہ ایک ایک لمحے کی انعامات، اکرامات اور برکات ہمارے جھولی کے اندر آ جائے۔ ایک ایک لمحہ کو ہم مساجد میں آئے، شور گل نہ کرے، اطمینان اور سکون کے ساتھ آئے اور وضو بنائے، وضو کرنے کے بعد فوراً جگہ لے کر کے صف اول میں بیٹھ جائیں۔ صف اول اگر پھول ہے تو دوسری صف میں بیٹھ جائیں۔ صف اول کی فضیلتیں ہیں، اللہ کے پیارے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو صف اول میں رہتے ہیں اللہ رب العالمین کی خاص رحمتیں، سب سے پہلی جو رحمتیں اترتی ہے وہ صف اول میں اترتی ہے، دائیں طرف پھر بائیں طرف، پھر صفحے دوسرے میں دائیں طرف، پھر بائیں طرف، پھر تیسرے میں دائیں طرف، پھر بائیں طرف، یکے بعد دیگر اس طرح اللہ رب العالمین کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اسی لیے رمضان مبارک کا مہینہ عظیم مہینہ آ رہا ہے، مساجد کے اندر آئیں، ہم ادب و احترام کے ساتھ آئے، جگہ لے کر کے بیٹھ جائیں۔ آپ اگر قرآن کریم کی تلاوت آپ کو کرنا نہیں آتا ہے، اگر آتا ہے تو زور سے نہ پڑھیں۔ اگر آپ کی وجہ سے کسی کو تکلیف، جانتے ہیں نماز میں زور سے تسبیح کیوں نہیں پڑھتے ہیں؟ دوسرے کو خلل واقع ہوگی، نماز دوسری کی خراب ہوگی، دوسری کی نماز خراب ہو جائے گی، اس کا گناہ آپ کو ملے گا۔ کبھی کبھی ایسا موقع آتا ہے، کس طرح کے بعض وقت ہوتے ہیں کہ اگر آپ قرآن پڑھ رہے ہیں تو اس آواز میں پڑھیں کہ کسی کو سنائی نہ دے۔ اگر دوسرے کو تکلیف ہو گئی، دوسرے کو نماز میں خلل واقع ہو گئی، ہم وہاں وضو کر رہے ہیں، شور مچا رہے ہیں، نماز ہو رہی ہے، لوگ سنت پڑھ رہے ہیں، نوافل پڑھ رہے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں، ذکر و اذکار میں لگے ہوئے ہیں، ہم ثواب لینے کے لیے آئے تھے لیکن عذاب لے کر کے جا رہے ہیں۔ اکثر مساجد میں شور و گل اتنا ہوتا ہے کہ نماز پڑھنے والے بھول جاتے ہیں کہ کتنی رکعتیں ہوئی ہیں، ذکر کرنے والے بھول جاتے ہیں کہ ہم کون سی تسبیح پڑھ رہے تھے اور کہاں پہنچ گئے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو، وہ موقع آنے سے پہلے یہ عزم کریں اپنے اندر کہ انشاءاللہ العزیز ہم مسجد میں آئیں گے تو اس کی آداب کا خیال کریں گے۔ مسجد کی آداب یہ ہے کہ آپ آئیں، وضو کریں، جگہ لے کر کے جہاں بھی جگہ ملے وہیں اطمینان سے بیٹھ جائے۔ اگر آپ تسبیح بھی نہیں پڑھیں گے لیکن حالت تشہد میں اگر آپ بیٹھے رہیں گے، نماز کے انتظار میں آپ بیٹھے رہیں گے، آپ کے نامہ اعمال میں ثواب لکھتا جائے گا۔ لیکن آپ تسبیح بھی پڑھ رہے ہیں اور باتیں بھی ٹھوک رہے ہیں تو آپ کو ثواب نہیں ملے گا۔ اس لیے ان چیز کا خیال رکھا جائے۔ اکثر و بیشتر میرے دوستو، کہنے کا اصل مقصد یہ ہے، رمضان المبارک میں جب کثیر تعداد میں لوگ ہوتے ہیں تو اس طرح کے معاملات پیش آتے ہیں، اس طرح کے حالات ہوتے ہیں، اس لیے اس کو جو ہے کوشش یہ ہو کہ مسجد کے آداب کا خیال رکھا جائے، ذرہ برابر بھی شور و گل نہ ہو۔
اللہ کے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا، حشر کے میدان قائم ہوں گے، لوگ نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے، اور اس وقت میں جہنم کو قریب لایا جائے گا، وہاں سے ایک اژدہا نکلے گا منہ پھاڑتا ہوا، لوگ حیران ہو جائیں گے، اور وہ اژدہا انسان کے مجمع کی جانب آئے گا۔ ارے یہ کیا بات ہے، وہ اژدہا منہ پھاڑتے ہوئے آئے گا، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں ان آدمی کو چن چن کر کے لے جائے گا جو مسجد میں شور مچایا کرتا تھا، وہ اژدہا چنے گا، اٹھا کر کے جہنم میں پھینک دے۔ میرے عزیز دوستو، مسجد کا ادب کرنا یہ ہمارے اور آپ کی ذمہ داری ہے، ہم اس کا ادب کریں گے، ادب کرنے پر بھی بہت بڑا اجر اور انعام اور ثواب ہے، اس کی احترام کریں گے، اللہ ہمیں خالی بیٹھے رہیں گے پھر بھی ہم کو ثواب ملے گا، لیکن ہم اگر نماز پڑھتے رہیں گے اور شور و گل بھی مچاتے رہیں گے تو ہمیں ثواب نہیں ملے گا۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، کہنے کا اصل مقصد یہ ہے، یہ رمضان المبارک کا عظیم مہینہ آنے والا ہے، اس کی استقبالیہ کے طور پر کہ اللہ کے پیغمبر نے اللہ کے پیغمبر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے صحابہ رسول کو رمضان المبارک سے پہلے یہ نصیحت کیا کرتے تھے، شعبان کے آخری ایام میں اسی سنت کے جو ہے کوشش کرتے ہوئے میرے دوستو مناسب میں یہ سمجھا کہ ان ایام کی قدر کے لیے، اس ایام کی فضیلت کے لیے مختصر سی باتیں ہمارے اور آپ کے بیچ آ جائیں۔ میرے دوستو کہتے ہیں خیر الناس من ينفع الناس، اس حدیث کو آپ ذرا غور کریں کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو دوسروں کو فائدہ پہنچائے، دوسروں کو فائدہ پہنچانے والا اللہ کے نبی فرماتے ہیں تم میں سے بہتر وہ انسان ہے جو دوسروں کو فائدہ پہنچائے۔ خیر الناس، لوگوں میں بہتر انسان وہ ہے من ينفع الناس، جو دوسروں کو فائدہ پہنچا دے، فائدہ کسی بھی اعتبار سے ہو، مالی اعتبار سے ہو، جانی اعتبار سے ہو، محبت کے اعتبار سے ہو، عبادات کے اعتبار سے ہو، اخلاق کے اعتبار سے ہو، کردار کے اعتبار سے ہو، آپ سے اگر کسی کو فائدہ پہنچ رہا ہے، تسبیح وغیرہ ذکر اذکار کرنے میں تکلیف نہیں بلکہ وہ خوش ہو رہا ہے کہ آپ اطمینان سے بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ سے بہتر پورے عالم میں کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ کون؟ یہ اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں خیر الناس من ينفع الناس، تم میں سے بہتر وہ شخص ہے من ينفع الناس جو دوسروں کو فائدہ پہنچائے۔ تو ہر آدمی یہ سوچ لے کہ ہم سے کسی کو تکلیف نہ ہو، جب ہر آدمی یہ سوچ لے گا، کوشش یہی کرے گا، تو کیا شورغل ہوگا؟ پھر ہر آدمی نیکی جھولی کی جھولی بھر کرتے جائے گا، بھرتا جائے گا، اگر جھولی بھرتا ہوا جائے گا تو رمضان المبارک کے آخر ایام میں سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں وہ ایسا پاک اور صاف گناہوں سے ہو جائے گا جیسا کہ وہ زندہ جس دن ماں کے پیٹ سے جنم لیا تھا۔